اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے، ابو بکر صدیق کا دروازے پہ دستک دی، دروازے کو نوک کیا تو اندر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے تشریف لے آئے۔ میرے آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کیا آپ آرام نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے نہیں تھے؟ کیا آپ رات بھر سوئے نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے دل کے اندر کئی دنوں سے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بہت ستایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملنے والا ہے۔ میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ملنے والا ہے۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ جب تیرے نبی کو ہجرت کا تو حکم عطا کرے گا، تیرا نبی ہجرت کر کے جائے گا تو اسے میرے دروازے پر بھیج دینا، مجھے آپ کا رفیق سفر بنا دینا، میں آپ کے ساتھ آپ کا ہم سفر بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، آج اللہ نے پورا کر دیا۔ اے ابو بکر تو میرے ساتھ کہاں تک چلنے کے لیے تیار ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرا ہر چیز آپ کے لیے حاضر، جہاں آپ جائیں گے میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے ایسا یہ خاندان قبول کیا کہ ابو بکر صدیق آپ کا خادم بن گیا۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے دودھ لے کر جایا کرتی، روٹی لے کر جایا کرتی۔ جس وقت آپ غار حرا کے اندر پہنچے تھے آپ کے لیے آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھی، اور آپ کا خادم بکریاں چراتا تھا، آپ کے پاس دودھ کے لیے بکریاں پہنچا دیا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے یہ دن بھر سارے گاؤں میں پورے مکے کے اندر یہ چکر لگایا کرتے تھے، لوگوں کی باتیں پوچھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت جایا کرتے تھے اور ساری باتیں عرض کر دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ